برداشت کے آخری لمحے کے بعد میں اس مقام پہ پہنچی ہوں جب مجھے یہ تڑی لگائی گئی کہ تجھے قتل کر دیں گے، نکل جائیں یہاں سے۔ یہ بات پہلے بھی 4 دفعہ کہی جا چکی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ کھینچ کے مار دیا جاتا یا میں واقعی جو ہے وہ مجھے مار دیا جاتا تو پھر میں کیا کرتی؟ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی۔ اور جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ماں باپ ہی صرف مسئلہ نہیں تھے، مسئلہ دوسری عورتیں بھی ہیں، وہ عورتیں جو شادی شدہ مردوں کو گریب کر کے ان کے گھر پر بات کرتی ہیں، ان کو پٹیاں پڑھاتی ہیں، کالے جادو اور کالے علم کا سہارا جو ہے وہ لیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کھلایا پلایا جاتا ہے مردوں کو اپنی طرف جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ یہ سب جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ سب اسی دنیا کی باتیں ہیں۔ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ غلط تصور ہو گئی ہوں۔ لیکن میں نے ہر اس بہن بیٹی کی آواز اٹھائی ہے، اور میں آج ہر اس بہن بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوں جس کے ساتھ سسرال میں زیادتی ہوتی ہے، جس کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، جس کا ذہنی ٹارچر نظر نہیں آتا لیکن اس کا وزن گرتا ہے، وہ بھوک نہیں لگتی اسے، وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہوتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اور پھر اسے میرے جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، ابھی بھی اپنی بہن بیٹیوں کو اگر وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ انہیں ذہنی تشدد کیا جاتا ہے یا جسمانی تشدد کیا جاتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو اس جگہ سے نکال لیں اپنی بہن بیٹیوں کو اس جگہ سے۔ اس چیز کے پیچھے مت جائیں کہ اپنا گھر بساؤ، اپنا شوہر، اپنی یہ اور اپنا وہ۔ شوہر عزت دار، خاندانی اور نسلی آدمی ہونا چاہیے جو اپنے ماں باپ کے پیچھے لگ کے یا دوسری عورتوں کے پیچھے لگ کے اپنی بیوی کی تذلیل نہ کرے۔ بیوی کی عزت کرنے والا شوہر جو ہے وہ خاندانی نسلی آدمی ہوتا ہے۔ خدا کے لیے دوسروں پر یقین کریں جب دوسرے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ظلم اور تشدد کا شکار ہے۔ اگر وہ شکار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، نہ کہ وہ جو ہے وہ اپنی کوئی رودات سنا رہے ہیں، نہ وہ کسی کی جو ہے وہ تذلیل کر رہے ہیں۔ میں اپنے گھر پر بیٹھی ہوں، کوئی صلح نہیں ہوئی، مجھے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، مجھے جو ہے وہ باہر سے باہر بھیج دیا گیا، میرا سامان ابھی تک وہاں پر پڑا ہے، اور صرف جو ہے وہ مجھ پہ خنجر چلائے جا رہے ہیں الفاظوں کے، میری کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، میرے کردار کو دنیا کے سامنے گندا کیا جا رہا ہے۔ یہی کر سکتے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے، یہ کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ کسی کو یقین نہیں ہے تو اپنی بہن بیٹی دے کر دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اور میں کھوکروں سے بڑی معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے جو ہے وہ ان کو کھوکر کہا، کیونکہ کھوکر برادری بہت بڑی برادری ہے۔ کھوکر برادری کے مرد جو ہے وہ اپنی بہن بیٹی اور بہوؤں کی باتیں جو ہے وہ سڑکوں چوراہوں پہ نہیں کرتے بیٹھ کر۔ کھوکر برادری کے مرد بڑے عزت دار ہوتے ہیں، لیکن ان کے مرد بیٹھ کر اپنی بہوؤں بیٹیوں کی جو ہے وہ ذہنی صحت کو جو ہے وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں بیٹھ کر۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے فراڈیے دکھاوے کے لالچی لوگ ہیں۔ پیسے مانگتے تھے، پیسہ نہیں دیا تو گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کرتی، اور میں جو ہے وہ میرے پاس کیا آپشن رہ گئی تھی؟ قتل ہو جاتی۔ میرا چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرے معصوم بچے کو میں نے گھر پر رکھا ہوا تھا اپنی بھابھی کے پاس، اس کو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے نہیں آنے دیا۔ یہ میں اور کیا بتاؤں آپ کو، بڑے ظلم ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اور آج میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کے بعد میرا نام حارث کھوکر کے ساتھ نہیں جوڑنا۔ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا کوئی سسر، کوئی ساس، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار جو ہے وہ یہ کلیم نہ کرے کہ وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اور دوست میں بناتی نہیں ہوں، نہ کوئی میرے جو ہے وہ دوستی کلیم کرے۔ میرے کولیگس ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے کولیگس ہیں، میرے لیے تعلق والے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہے یا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے تو میری تصویر لگا کے اور میرا نام لگا کے جس نے بھی پروپیگنڈا کیا اس کے لیے میں سختی سے پیش آؤں گی، کیونکہ میرا نام اب آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اور حارث کھوکر کو آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں، آپ اسے سچا سمجھتے ہیں، تو آپ اس کے فالوورز بنیں، لیکن میرا آج کے بعد اس سے یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا سامان ابھی وہاں پڑا ہے، میرا پیسہ بھی ان کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، لیکن یہ میری عزت کے ساتھ جو ہے میری چیزیں جو ہے وہ واپس کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بس میں نے اپنی شادی پر بھی، اپنے نکاح پر بھی جو ہے ان کو سونے کی چیزیں جو ہے وہ چڑھائی، وہ ساری یہ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ خواہشات پوری کر سکوں یا میں ان کے ساتھ چل سکوں۔ میرا گھر ان 2 نمبر عورتوں نے بھی اجاڑا ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اس کو کالیں کرتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ ان سے اپنے تعلق بنانے کے لیے جو ہے وہ مجھ سے جھوٹ بول بول کر جو ہے وہ غائب رہتا تھا۔ یہ ساری باتیں جب شوہر ہی وفادار نہیں، جب شوہر ہی آپ کے ساتھ مخلص نہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ویڈیوز اسپیشلی بنائی جاتی تھی کھانے کی، منہ میں نوالا ڈالنے کی، سب ایکٹنگ تھی، سب ایک کانٹینٹ تھا جو کریٹ کیا جاتا تھا تاکہ وقت آنے پر جب مجھے ذلیل کر کے نکالا جائے، پورا پری پلان کر کے جو وہ رکھا ہوا تھا کہ اس کو ذلیل کریں گے اور دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ یہ گھر نہیں بسا سکی۔ میں نے زندہ رہنے کو ترجیح دی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان بچائی ہے۔ ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑ دے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، وہ ایک دن قتل کر بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو بھی ان کو سچا سمجھتا ہے وہ ان کو سچا سمجھے، لیکن یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے رشتہ دار نہیں ہے۔ میرا نام نہیں لینا، میری تصویر نہیں لگانی۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کے جھوٹے انٹرویو کرنے ہیں، دھوکے بازوں کے انٹرویو کرنے ہیں آپ نے، اور ایسے دھوکے باز لوگ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں، انہیں لے جاتے ہیں اور پھر ان پہ ظلم و زیادتی کر کے بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو بہت کچھ رکھا ہوا تھا، ہم نے تو بہت اچھا کیا ہوا تھا۔ 4 بندے جو ہے وہ اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے جو ہے وہ لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ اس سے پوچھو ہم نے کیسے رکھا ہوا تھا، اس سے پوچھو ہم نے کیسے رکھا ہوا تھا۔ میں بتاؤں گی کہ مجھے کیسے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں اس حقیقت اور سچ کو جانتی ہوں۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بات سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ لوگ مجھ پر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ شوہر اگر شوہر ہوتا تو شوہر کی بات سڑکوں چوراہوں پر نہ ہوتی۔ سسرال والے اگر واقعی ماں باپ ہوتے اور ماں باپ کی طرح مجھے ڈیل کرتے تو کبھی یہاں تک جو ہے وہ نوبت نہ